الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. بلند آواز سے پڑھیے السلام. معزز محترم حاضرین و سامعین، شعبان المعظم کی مبارک مقدس ساعات ہیں اور بندگان حق اللہ کی بندگی میں مصروف ہیں. ماہ شعبان المعظم کی برکات، رحمتیں اور بخششیں خوب سمیٹ رہے ہیں. شکر ہے کہ ہم خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہیں. اللہ کا قرب ان خوش نصیبوں کے حصے میں آتا ہے جنہیں دامن مصطفیٰ مل جاتا ہے. سرکار کی نسبت سے ہی اللہ کا قرب ملتا ہے، نہیں تو بیت اللہ کے بالکل ساتھ رہنے والے اللہ کے گھر کے بہت قریب تھے، مگر وہ محروم رہے ایمان سے، کافر کے کافر رہے، مشرک کے مشرک رہے. تو صرف اللہ کے گھر کے قریب ہونے سے بات نہیں بنتی، بات ان کی بنی اور ان کی بن رہی ہے اور انہی کی بنے گی جن جن خوش نصیبوں کے دامن مصطفیٰ ملا تھا، ملا ہے اور ملتا رہے گا. اب دیکھیں، پڑوس میں بیت اللہ کے پڑوس میں رہنے والے کو دامن مصطفیٰ نہ ملا، وہ ایمان سے محروم رہا، اور فارس، حبش، روم، دور دراز علاقوں میں رہنے والوں کو دامن مصطفیٰ نصیب ہوا. تو ان خوش نصیبوں کو
اللہ تعالیٰ نے ایمان کے خزانوں سے مالا مال فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب انہی کا حصہ ہے جو آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت غلامی اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، پس انہیں کہیے میں ان کے قریب ہوں، بس میں ان کے قریب ہوں۔ اب ان الفاظ پہ غور فرمائیں تو اللہ نے اپنی قربت کا اظہار کیا کہ میں قریب ہوں، مگر کس کے قریب ہوں؟ فرمایا جو آپ کے دروازے پہ سائل بن کے آتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اب پوچھنے کے لیے آتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ سائل کا کوئی بھی معنی کر لیا جائے، پوچھنے کے معنی میں بھی آپ سائل کو سائل ہی کہیں گے۔ ظاہر ہے جو پوچھنے والا ہے وہ بھی سائل ہوتا ہے، اور جو مانگنے والا ہے وہ بھی، بولیں ذرا، جو مانگنے والا ہے وہ بھی سائل ہوتا ہے۔ تو سائل پوچھے یا مانگے، ہر دو صورتوں میں اسے مصطفیٰ کے دروازے پہ سائل بن کے آنا پڑے گا۔ چاہے وہ پوچھنے کے لیے آئے کہ میرا رب کہاں ہے، میں اللہ سے میری ملاقات کرائیں، اللہ کی معرفت مجھے چاہیے۔ پوچھنے کے لیے اگر دروازے پہ آئے تو بھی مصطفیٰ کے بغیر اللہ نہیں ملتا، مانگنے کے لیے آئے تو بھی اللہ کا خزانہ مصطفیٰ کے بغیر نہیں ملتا۔ سرکار نے واضح فرمایا کہ میں قاسم ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ عطائیں اللہ کی ہیں اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو تقسیم دست مصطفیٰ سے ہوتے ہیں اللہ کے خزانے، اور اس لیے شیخ محقق علی الاطلاق شیخ المحدثین شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتیں دست مصطفیٰ سے تقسیم ہوتی ہیں، جس کو جو مل رہا ہے یا ملے گا، ہر ایک کو اللہ اپنی نعمت دست مصطفیٰ سے عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے صوفیاء، بزرگان، اہل اللہ، اہل ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے اپنے آپ کو یوں مضبوط اور مربوط طریقے سے جوڑ کے رکھتے ہیں کہ وہ جب بھی انہوں نے اللہ سے مانگنا ہے، سوال کرنا ہے، تو سب سے پہلے مدینے والے پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھی بھول جاتا ہے اور دعاؤں کی برکت سے بھی محروم رہتا ہے۔ دعا اسی کی قبول ہوتی ہے جس دعا کے اول آخر درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ حضرت مراد مصطفیٰ سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ دعا کرے اول آخر درود شریف پڑھ کے درمیان میں دعا مانگے تو ظاہر ہے درود قبول ہی قبول ہے۔ درود ایک ایسی عبادت ہے جو جہاں جیسے جس حال میں کی جائے وہ قبول ہی قبول ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ اول بھی درود شریف پڑھا اس نے اور آخر بھی درود شریف پڑھا اور درمیان میں اس نے دعا مانگی، تو اول آخر جب درود قبول ہے تو درود کے صدقے سے درمیان والی دعا بھی اللہ قبول فرما لے، اور جو درود شریف نہیں پڑھتا فرمایا اس کی دعا آسمان دنیا کے نیچے لٹکتی رہتی ہے۔ آسمان دنیا، پہلا آسمان جو ہے اس کے نیچے ہی اس کی دعا لٹکتی رہتی ہے، اوپر چڑھتی ہی نہیں، اوپر جاتی نہیں قبولیت کے مقام
پر اور قبولیت کے مقام تک کون سی دعا جاتی ہے؟ فرمایا جس کے اول و آخر کملی والے پہ درود و سلام پڑھا جائے۔ اچھا دعا ہے کیا؟ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ۔ اب ارشاد ہوا کہ دعا عبادت ہے اور دعا عبادت کا خلاصہ نچوڑ ہے۔ تو اب نماز آپ نے پڑھی، آپ نے قرآن شریف کی تلاوت کی، آپ نے حج کیا، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے عمرہ کیا، آپ نے عبادات کی، ظاہر باطن آپ عبادت میں مصروف رہے۔ اب ساری عبادت کا جو خلاصہ اور نچوڑ اور مغز ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ دعا ہے۔ بولے وہ کیا ہے؟ سارے فرمائیں ذرا، وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ یعنی دعا جو ہے وہ ساری عبادات کا لب لباب نچوڑ خلاصہ ہے۔ اب جو ساری عبادت کا خلاصہ دعا ہے، وہ بھی مصطفیٰ کے نام نامی کے بغیر قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچتا۔ یعنی ساری عبادات کا خلاصہ دعا، اور دعا آسمان دنیا کے نیچے لٹک رہی ہے اگر اول آخر مدینے والے پہ درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ تو اس کا معنی یہ نکلا کہ جب تیری دعا ہی درود کے بغیر قبول نہیں ہے تو نماز بھی عبادت، تلاوت بھی عبادت، باقی بھی عبادات ہیں۔ تو جب سب عبادات کا نچوڑ دعا مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھے بغیر قبول نہیں ہوتی تو پھر سوچ لے باقی تیری عبادت کہاں سے کوئی قبول ہوگی۔ ساری عبادات قبولیت کے مقام تک تب پہنچتی ہیں جب مدینے والے کی نسبت کا نور ان عبادتوں میں شامل ہوتا ہے۔ پیار سے فرمائیں ذرا سبحان اللہ۔ اور یہی سبب ہے کہ ہمیں ہمارے مشائخ نے جو اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اب ایک دیکھیں نا کتنا نصیب ہے مسلمان کا، مومن کا، کہ اللہ نے اسے کملی والے کا دامن عطا فرمایا۔ اب مانگنا اللہ ہی سے ہے، چونکہ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ جو کچھ ہے ظاہر میں باطن میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ اور وہ جو اللہ دینے والا ہے نا، اس نے درمیان میں جو جس ہستی کو اپنے اور مخلوق کے درمیان رکھا ہے، اس ہستی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور اس مبارک ہستی کی غلامی کا پٹا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور ہمارے مشائخ صوفیاء بزرگان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت غلامی کے رنگ میں آ کے جب اللہ سے مانگتے ہیں تو مانگنے کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔ مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اور اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اپنے لیے مانگیں، والدین کے لیے مانگیں، بچوں کے لیے مانگیں، زندگی موت آخرت جو سوال بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ہر مراد کو اپنے کرم سے پورا فرماتا ہے، چونکہ دنیا آخرت کی ہر نعمت اللہ ہی کے دروازے سے نصیب ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کے وسیلے سے تو حضرت نصیر ملت چراغ گولڑا شریف پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی گولڑوی رحمۃ اللہ، پیر جی نے بھی مانگا اور کہتے ہیں کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں۔ اب یہ اللہ کا دروازہ ہے جس سے مانگنے کا حکم ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اب وہ قریب ہے، اب وہ اقرب کی شان والا بھی ہے، مگر یہ قرب خاص اللہ نے بیان فرمایا۔ وہ قرب تو سب کو عطا کیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ قرب تو ہر ایک کے ساتھ ہے، مگر قرب خاص اللہ مصطفیٰ کے غلاموں کو عطا فرماتا ہے۔ اب اس میں وہ ہے جس نے اللہ کے محبوب کا دامن پکڑ لیا، اب حضور کی قدم پہ قربان ہوتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا کبھی ہاتھ اٹھا کے مانگتے تھے، کبھی سر جھکا کے مانگتے تھے۔
حضور نے اپنی ادائیں امت میں چھوڑی ہیں کہ جب مانگنا ہے اللہ سے میری ادائیں یاد رکھنا، میں اللہ کا محبوب ہوں، میں سارے نبیوں کا سردار ہوں، میں آخری نبی رسول ہوں اللہ کا۔ اللہ نے میرے اوپر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا ہے، میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے۔ میں اپنے کریم مالک اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہوں ذرا میری ادائیں یاد رکھنا۔ جنہوں نے اللہ کے محبوب کی اداؤں کو یاد رکھا وہ آج بھی مانگتے ہیں تو بڑے عجیب محبت کے انداز سے سوالی بن کے آتے ہیں۔ حضرت نصیر ملت کا سہارا لے کے کہتے ہیں پیر جی مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے پیر جی کا، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا جب دعائیں کرتے تو کیا کہنے مصطفیٰ کی دعاؤں کی؟ حضور نے آداب سکھائے اللہ سے مانگنے کے کہ کس انداز سے مانگنا ہے۔ نبی لجپال آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قرآن شریف کی آیات تلاوت فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑھتے پڑھتے قرآن شریف میں ذکر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اے اللہ جنہوں نے میری تابعداری کی، جنہوں نے میری پیروی کی، جو میرے پیچھے چلے وہ میرے، فمن تبعنی فإنہ منی، جنہوں نے میری پیروی کی وہ میرے، ومن عصانی، جنہوں نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور رحیم۔ یا اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان الفاظ کو اپنی پاک زبان سے ادا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں جنہوں نے میری پیروی کی، میری اتباع کی وہ میرے، جنہوں نے نافرمانی کی وہ تیرے حوالے۔ تو بخشنے والا بھی ہے، تو رحم کرنے والا بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا ذکر آیا تو کہتے ہیں اے اللہ اگر تم اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ تو اگر ان کو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، اللہ تو بخش دیتے، تو عظیم بھی ہے، تو حکیم بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام وہ کہہ رہے ہیں میرے آقا نے دونوں آیات تلاوت فرمائی، سنو ذرا کلمہ پڑھنے والوں، خاتم النبیین کی غلامی میں آنے والوں، تاجدار ختم نبوت کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والوں۔ اب اس لجپال نے جب ان دونوں آیات کو تلاوت فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کو اپنی گناہگار امت یاد آئی۔ آیات تو سرکار پڑھ رہے ہیں اور ساتھ فوراً خیال آ گیا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں جنہوں نے میری پیروی کی وہ میرے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے ہیں، چاہے عذاب دے چاہے بخش دے، تو عزیز بھی ہے، تو حکیم بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، آقا و مولا کی آنکھیں اشک بہار ہو گئیں، امت کا خیال آ گیا۔
امت کا خیال آ گیا، گناہگاروں کا خیال آ گیا، بے سہاروں کا خیال آ گیا۔ نبی کریم سرکار روئے، نبی علیہ السلام کی پاک زبان سے نکلا، اللہم امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ پیار سے بولو ذرا سبحان اللہ اللہ۔ دیکھیں ذرا یہ مہنگائی ہے، یہ پریشان حالی ہے، اس وقت چاہے کتنا ہی پیار کیوں نہ ہو لیکن پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، پیار کم ہوتا چلا جا رہا ہے، چونکہ حالات واقعات جیسے جیسے بندہ مشکل میں جاتا ہے پیار آہستہ آہستہ یار بھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس لجپال کی لجپالی کے قربان جائیں جب وہ معراج میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے محبوب کو جلوے دکھائے، سامنے بیٹھ کے جلوے دیکھتے ہوئے بھی مصطفیٰ نے امت کو یاد رکھا۔ وہاں اللہ کے پاس بھی جہاں چاہے کتنا ہی بڑا اچھا دعوے دار ہو، کسی بڑے بندے سے ملاقات ہو جائے تو بڑے بندے سے ملاقات کرتے ہو یا اسے اپنا آپ یاد رہتا ہے یا اپنے معاملات یاد رہتے ہیں، یار ہو اللہ کا حبیب، اللہ سے مل رہا ہو اور اللہ کی ملاقات کے دوران بھی اسے ہم جیسے گناہگار یاد رہے۔ یہ ہمارے آقا و مولا کی شان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، قدیم منگیاں سی دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی روندا رہیا سونا جا کے غاراں دے وچ۔ ایک محبت والے نے وہ سارا نقشہ بیان کر دیا، قدیم منگیاں سی دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی روندا رہیا سونا جا کے غاراں دے وچ، زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ ساڑی بخشش لئی، دعا ساڑے بخشش لئی رب نو مناؤندا رہیا۔ زندگی رحمت باری کا نزول ہے۔ اچانک مجھے خیال آیا یہ بارش بھی گندگی بہا کے لے جاتی ہے۔ کتنے عرصے کی گندگی گلی میں پڑی ہو نا تو چاہے کتنے مرضی ٹینکر منگوا لے گلی صاف نہیں ہوتی، کتنی موٹریں لگا لیں، بڑے بڑے پیپ لگا کے گلی دھوئیں، گلی صاف نہیں ہوتی۔ لیکن چند منٹ موسلادھار بارش ہو تو کئی مہینوں کی گندی نالیاں ایک لمحے میں صاف ہو جاتی ہیں۔ میں نے کچھ کہا ہے آپ سمجھیں؟ گندی نالیاں چند منٹ کی بارش میں پاک صاف ہو جاتی ہیں، گندگی بہال کے لے جاتی ہے، رحمت کی بارش اور پانی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ تو جیسے نالی ایک دم سے اس کی رحمت کی بارش ہو تو نالی میں گند نہیں چھوڑتی، جب کسی گناہگار پہ مصطفیٰ کی نظر ہو جائے تو گناہ کا کوئی گند باقی نہیں ہے۔ اللہ انہی پہ مہربان ہوتا ہے جن پہ نگاہ مصطفیٰ ہو جاتی ہے۔ اس لیے پیار سے کہیں قدیم منگیاں سی دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی روندا رہیا سونا جا کے غاراں دے وچ۔ سوچو سوچو ذرا زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ ساڑی بخشش لئی رب نو مناؤندا رہیا۔ دعا مانگی رو پڑے اللہم امتی امتی، یا اللہ میری امت
امت یا اللہ میری امت. جناب جبرائیل کو حکم ہوا جبرائیل پہنچو میرے حبیب کے پاس. سبحان اللہ. علامہ نبوی نے لکھا ہے ہر فرشتے کو اللہ نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور جناب جبرائیل کو خدمت مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا. تو اب خدمت مصطفیٰ کے لیے جناب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا جن کی خادم کی یہ شان ہے کہ شان سمجھ نہیں آتی آقا و مولا کی شان کا عالم کیا ہو. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقتیں قوتیں پرواز 600 پر نورانی عطا فرمائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ بلند پروازی ہے تو جو خدمت کے لیے پیدا ہوئے ان کی پرواز کا کوئی نہیں اندازہ لگا سکتا آقا و مولا کی شان کا عالم کیا ہو. تو سرکار دو عالم کبھی ابو بکر و عمر عثمان و حیدر اپنے یاروں میں صحابہ میں پیاروں میں کبھی حسن حسین جوڑی کو اپنے کاندھے پہ کھلاتے ہوئے کبھی گھر میں بیٹھے ہوئے کبھی اپنی شہزادی کے پاس ہر وقت ہر جگہ اپنی امت کو یاد رکھا. تو ذرا ذہن میں رکھو ایمان والو جانا ہے مرنا ہے قبر میں پہنچنا ہے اور رسول اللہ نے تشریف لانا ہے. غیر فتنے کا دور ہے سب سے زیادہ مشکل ہو گیا ایمان بچانا اور ایمان ہے مصطفیٰ کے تعلق کا نام. ایمان ہے رسول اللہ کی غلامی کا نام. صرف اللہ کا نام تو یہودی بھی لے رہے ہیں اللہ کا نام ہندو بھی لے رہے ہیں اللہ کا نام سکھ بھی لے رہے ہیں. کسی نہ کسی انداز سے ہر بندہ اللہ کا نام لیتا دکھائی دیتا ہے مگر ایمان اس خوش نصیب کو ملا جسے اللہ نے غلامی مصطفیٰ عطا فرمائی. تو لہذا پڑھ لیں ذرا کدی منگیاں سی دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی روندا رہیا سونا جا کے غاراں دے وچ زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ ساڈی بخشش لئی رب نو مناوندا. اب سرکار روئے جبرائیل آگئے اللہ کے امر سے اور آگے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے آئے. آگے کہنے لگے محبوب آنسو پوچھ لیجئے. اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر کے چھوڑے. پیارے آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں آپ کے آنسو ان سے دیکھے نہیں جاتے. آپ اپنے آنسو پوچھ لیں امت کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے. جیسے آپ راضی ہوں گے ہم ویسے اپنے پیارے حبیب کو راضی کریں گے. اب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو راضی کرنا ہے اور آپ نے راضی ہونا ہے. یہ بھی شان مصطفیٰ ہے. قربان جائیں تاجدار ختم نبوت کی شان. اب اتنی شان والا نبی اس امت کو نصیب ہوا تو واری واری جاؤ اپنے آقا کی شان پہ قربان جاؤ اپنے کریم آقا کی شان پہ. اللہ نے عظمتوں کا مالک مصطفیٰ ہم گناہگاروں کو عطا فرمایا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو راضی کرنا ہے آپ نے راضی ہونا ہے ذرا یہ تو فرمائے آپ کب راضی ہوں گے آپ کی رضا کیا ہوگی. فرمایا جب میرے سارے بخش دیے جائیں گے میں راضی ہو جاؤں گا. سبحان اللہ بولو. بارش ہو رہی ہے مسجد ہے یہ وقت گزرے گا پھر لوٹ کے نہیں آئے گا. آج کی تاریخ آج ہی کی تاریخ ہے. آج کا دن آج کا دن ہی ہے. دوبارہ پھر یہ ساعات لوٹ کے نہیں آئے گی. بڑھتا رہے گا زمانہ چلتا رہے گا سال بدلتے رہیں گے مہینے بدلتے رہیں گے جمعے آتے رہیں گے مگر اس ساتھ نے لوٹ کے دوبارہ نہیں آنا. یہ ساتھ گزر رہی ہے خاص ہے تو لہذا سمجھو ذرا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم گناہگاروں کے لیے جو دروازہ رحمت کھلوایا ہے
فرمانے لگے جب میرے سارے بخش دیے جائیں گے، جب میرے سارے بخش دیے جائیں گے، کوئی پیچھے باقی نہیں بچے گا، تو عرض کروں گا اللہ اب میں راضی ہو گیا، تو مجھے آپ کو بخشوانا یہ رسول اللہ کی رضا ہوگی۔ قربان جائیں تاجدار ختم نبوت کے نام نامی پر، اور اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سردار مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سرکار کی جو تعلیمات ہیں، حضور کے فرمودات، حضور کی ارشادات، ان کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزارے۔ شعبان المعظم ہے، اس کے اختتام پر وہ پیارا مہینہ آنے کو ہے، بہت قریب ہے، وہ مہمان عظیم جس کے آنے کے ساتھ ہی پوری کائنات میں بہار آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کا اچھے انداز سے استقبال کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے، اور اس مہینے میں کثرت کے ساتھ ہمیں دعائیں کرتے رہنے کی اللہ توفیقات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔